دوستو، اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ ویسے ہی ایک عظیم نبی جس کو 40 دن مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت کے طور پہ رکھا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ تو غصے کی حالت میں بستی سے نکل آئے تھے اور سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سواریاں اور ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصافات آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بھری کشتی تک پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھیں، سمندر میں طغیانی آئی، یوں لگتا تھا کہ بس ابھی غرق ہوئے۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کچھ ہلکی ہو گئی، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہ ہو سکی۔ اب وہ کہنے لگے کہ کسی کو سمندر میں گرا دو تاکہ کشتی مزید ہلکی ہو سکے، ورنہ یہ ڈوب جائے گی۔ تو کشتی کے سالار نے کہا، جلدی کرو، کرا ڈالو، یعنی کرا اندازی کرو۔ جس کے نام کا کرا نکلتا جائے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ عمل تب تک جاری رہے گا جب تک کشتی ضرورت کے مطابق ہلکی نہیں ہو جائے گی۔ چنانچہ کرا ڈالا گیا۔ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو سب کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نیک انسان لگتے ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو اور کرا پھر سے کرو۔ چنانچہ پھر کرا ڈالا گیا اور پھر انہی کا نام سامنے آیا۔ سب حیران ہوئے اور کہا کہ انہیں رہنے دو اور دوبارہ کرا ڈالو۔ چنانچہ پھر کرا ڈالا گیا اور اس بار پھر حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصفات آیت نمبر 141 میں فرماتے ہیں، پھر کرا اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے اور سمجھ گئے کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، اور خود کو موجوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ، میرے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھو، یاد رکھنا میرے نبی کو تیرے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ آئے۔ وہ مچھلی جلدی سے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیتی ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ کی قدرت کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ جو مدت بتائی گئی وہ 40 دن تک کی بتائی گئی۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ پاک سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصفات آیت نمبر 145 اور 144 میں فرماتے ہیں، بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مچھلی آپ کو سمندر کی گہرائیوں میں لے گئی تو آپ وہاں آبی مخلوقات کی تسبیحات بھی سننے لگے، گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ آپ بھی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں میں سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا، جس کو آج ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دعائے مستجاب ہے، اور جو بھی مومن اپنی حاجت کے لیے اس دعا کو پڑھے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ، تجھے اس محمد کا واسطہ مجھے اس قید سے نجات دے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ خشکی کی طرف میرے نبی یونس علیہ السلام کو رکھاؤ۔ مچھلی ساحل پر پہنچی، حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر ڈالا اور واپس چلی گئی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات میں آیت نمبر 145 میں یوں بیان کیا ہے، بس اسے ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے۔ آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب
ایک بیلدار درخت اگا دیا گیا۔ اس کدو کے درخت کے متعلق علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس درخت کا انتخاب اللہ نے اس لیے کیا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ ان چوڑے پتوں سے آپ کا جسم مبارک ڈھانپ دیا گیا تاکہ دھوپ پریشان نہ کرے، کیونکہ ان کے جسم سے جلد اتر چکی تھی۔ اس درخت سے خوشگوار خوشبو بھی آتی تھی۔ اس خوشبو سے اتنی فرحت بخشی، اور اس خوشبو سے ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس سے کیڑے مکوڑے دور رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی اور توانا ہو گئے، پھر آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے، اور یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اپنی قوم کے پاس بھیج دیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، جسے چاہے اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اور جسے چاہے اسے موت کی نیند سلا سکتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔